بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا ایک آسان سا وظیفہ ویورز کے کوشچن کے مطابق ہر دعا قبول ہونے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے آسان سا مجرب پاورفل وظیفہ۔ یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم۔ انشاءاللہ العزیز ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ہوگا، بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو معزز ناظرین، آپ لوگوں نے ثواب کی خاطر ویڈیو کو دیکھنا ہے اور ثواب کی خاطر ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے۔ تو معزز ناظرین، 3 مرادیں آپ کی پوری ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ کے رزق میں برکت ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ نمبر 2، آپ کے ہر مراد پوری ہوں گی اور ساتھ ساتھ آپ کے ہر دعا قبول ہوں گی۔ تو معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جاتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا۔ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے اللہ، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ یہ وظیفہ سورۃ الانبیاء 87 نمبر آیت پر موجود ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معزز ناظرین، صرف اور صرف اس آیات کو آپ لوگوں نے صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کی برکت سے آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر مراد پوری ہوں گی اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں، یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ، کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا، یہ کیٹالسٹ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا وظیفہ، اور وہ وظیفہ ہے انس بن مالک کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ جی ہاں، ضرور، صرف اور صرف حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 ٹائمز آپ لوگوں نے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوں گی۔